اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ بدشگونی کوئی چیز ہے اور نہ حامہ کی کوئی حقیقت ہے اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ دور جہالت میں لوگوں نے مختلف اپنے اعتقاد بنا رکھے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، امام بخاری نے اس کو نقل کیا، امام مسلم نے نقل کیا کئی کتب احادیث میں، اور صحیح بخاری میں تقریباً اس قسم کے الفاظ 4 دفعہ آئے۔ لا عدوى، بیماری متعدی نہیں ہوتی کہ کوئی آدمی بیمار ہے، وہ اس بیمار کے ساتھ جو بیٹھے گا، اٹھے گا، کھائے گا، پیے گا، یہ بیماری اس میں متعدی ہو جائے گی۔ شریعت نے اس کی تردید فرمائی ہے، اور دور حاضر کے سائنسدان ہوں، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ جراثیم ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ یہ جراثیم تب منتقل ہوتے ہیں جب اس کے اندر قوت مدافعت نہ ہو اور اس کی باڈی کا، جسم کا نظام ٹھیک نہ ہو، تو وہ جراثیم ان میں منتقل ہوتے ہیں۔ اگر نظام میں اس کے باڈی کا نظام ٹھیک ہے اور اس کے اندر قوت مدافعت ہے تو اس کو بیماری نہیں لگ سکتی، اس میں جراثیم منتقل نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہم ایمان والے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ خود اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہرگز کسی کو کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی دکھ نہیں پہنچ سکتا الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہ جو لکھا ہے۔ وہ مولانا، ہمارا مولا مددگار، اس کے کشا حاجت روا کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، تو ہمیں چاہیے کہ اسی ذات پہ بھروسہ کریں، اس طرح کے بدفعل برے فعل نہ دیں۔ اور دوسری چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا طیرۃ، یہ بری فعل دیتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے؟ تیر، جانور اور پرندوں کو اڑاتے، اگر وہ دائیں طرف مڑ جاتا تو وہ کام کرتے، کہتے اس میں خیر ہے، اور اگر وہ بائیں مڑ جاتا تو کہتے یہ برا ہے۔ تو اس قسم کا فعل نکالنا یہ بھی دور جہالت کے مشرکوں کا کام تھا۔ مومن آدمی اس کی طرف دھیان نہ کرے اور کہتے پانی کے لیے راستہ کاٹ جائے تو نقصان ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ ولا حامۃ، حامہ عربی میں الو کو بھی کہتے ہیں، کچھ محدثین نے اور بھی تشریح کی ہے، لیکن اس مختصر نشست میں حامہ عربی میں الو کو کہتے ہیں۔ اور پرانے زمانے میں، دور جہالت میں، زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ الو جس گھر میں آ کر بیٹھ جائے اور آوازیں نکالے، وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، وہ گھر برباد ہو جاتا ہے، اس کے سارے افراد مر جاتے ہیں۔ تو اگر الو نہیں آئے گا تو پھر زندہ رہیں گے۔ بلا سفر، اور سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں، اور اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھ کے اس کا تدارک بھی اپنی طرف سے بنا رہا ہے، اس کا ارادہ بھی خود ہی اپنی طرف سے بنا کے اس کو کر رہے ہیں۔ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتی، سفر کے مہینے چندے ابال کر محلے میں تقسیم کرو تاکہ مصیبتیں بیماریاں ان کے گھر چلے جائیں۔ 365 آٹے کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں، اس کو تالاب میں ڈالیں تاکہ اس کی مصیبتوں سے بچ جائیں گے اور روزی برکت ہو جائے گی۔ تو اس قسم کے سارے برے عقائد یہ کن کے تھے؟ ان کے تھے۔ بلکہ بعض لوگوں کا تو یہاں تک عقیدہ تھا 10,80,000 مصیبتیں، بیماریاں سال بھر میں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 9,80,000 اسی مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس مہینے کی کوئی منحوس نہیں ہے، بلکہ یاد رکھو ائمہ اربعہ، محدثین، فقہاء، تمام اہل سنت والجماعت اس مہینے کو سفر
المظفر کہتے ہیں. مظفر کہتے ہیں کامیابی اور کامرانی والا مہینہ. اس کو صفر الخیر بھی کہتے ہیں، خیر اور برکت کا مہینہ. یہ خیر اور برکت کا مہینہ ہے. صفر کا مہینہ منحوس کیوں؟ اپنے اعتقاد کو درست کریں. مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اور جو آدمی مہینے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا کہتا ہے، وہ بالواسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو برا کہتا ہے. نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام سامعین، ناظرین، حاضرین، غائبین کو جزائے خیر نصیب فرمائے.